ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے بدترین مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ عالمی تعلقات کے تناظر میں شاید ہی کوئی دو ایسے ممالک ہوں جن کے تعلقات اتنے خراب ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ حالیہ غزہ کانفلکٹ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فلسطین ہی براہ راست وجہ تنازع ہے، لیکن فلسطین کا یہ مسئلہ ان کے درمیان تنازع کی ایک وجہ تو سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی تاریخ اور تنازعات کی وجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ایسے دشمن نہیں تھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کبھی دوستانہ تعلقات ہوا کرتے تھے۔ ایران نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر رکھا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم تھے۔ 1947 میں ایران ان 13 ممالک میں شامل تھا جو UN کی ایک اسپیشل کمیٹی کا حصہ بنے، جسے فلسطینی علاقوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس نے اقوام متحدہ کے ایک پارٹیشن پلان کی مخالفت بھی کی تھی، جس کے تحت برطانیہ کے فلسطینی علاقوں سے جانے کے بعد یہاں پر 2 ریاستوں کے قیام کی تجویز تھی۔ ایران اس وقت اپنے تعلقات ویسٹ اور مسلمان ممالک دونوں سے اچھے رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد ایران نے اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شمولیت کے خلاف ووٹ بھی دیا تھا۔ پھر ایران ترکی کے بعد دوسرا مسلمان ملک بنا جس نے اسرائیل کو 1948 میں اس کے قیام کے بعد تسلیم کیا۔ اس وقت اسرائیل کی کوشش تھی کہ نان عرب مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات کو وہ بہتر کرے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بین گورین نے یہ پالیسی اختیار کی تھی جسے پیریفری ڈاکٹرائن کا نام دیا گیا تھا، اور اس کے تحت اسرائیل نے اس وقت کوشش کی کہ وہ ترکی، ایران، ایتھوپیا جیسے نان عرب مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے۔ ایران نے اسرائیل کو تسلیم تو کیا، لیکن اس وقت بھی ایران میں لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ پھر محمد موسادی کے 1951 میں وزیر اعظم بننے کے بعد یہ تعلقات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اس وقت ایران کی آئل انڈسٹری پر برٹش مونوپلی تھی۔ جب ایرانی حکومت نے تیل کے ذخائر کی نیشنلائزیشن کا پروسیس شروع کیا تو ایران کے مغربی ممالک، خاص طور پر برطانیہ کے ساتھ تعلقات خاصے خراب ہو گئے۔ موسادی کی حکومت نے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ختم کر دیے۔ اسرائیل کے ساتھ ان تعلقات کا توڑے جانا اس وقت اس معاملے کا کولیٹرل ڈیمیج سمجھا جا رہا تھا۔ موسادی کا مقصد برٹن سے آئل کی مونوپلی واپس لینا تھا، اور اس کا تعلق زائنزم سے کم تھا۔ جب موسادی کی حکومت کا 1953 میں تختہ الٹا گیا تو اس وقت ساری صورتحال ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئی۔ رضا شاہ پہلوی کو پھر سے ری انسٹال کیا گیا اور ایران کی پالیسیز پرو ویسٹ ہو گئی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات اچھے ہو گئے۔ اسرائیل نے اس وقت اپنی ایمبیسی تہران میں کھولی۔ 1970 میں دونوں ملک خاصے قریب آ گئے اور ان کے درمیان سفیروں کا بھی تبادلہ ہوا۔ ایران اسرائیل کو تیل کا ایک بڑا سپلائر بن گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی بہت تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک آئل پائپ لائن کا منصوبہ بھی تھا جس کا نام ایلات اشکلان پائپ لائن تھا، اور اس کے تحت ایرانی تیل کی سپلائی پہلے اسرائیل اور پھر یورپ کو ہوتی تھی۔ تہران اور تل ابیب کے درمیان اسرائیلی ایئر لائن کی ڈائریکٹ فلائٹس ہوا کرتی تھی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران بھی اسرائیل کو ایرانی آئل کی سپلائی جاری رہی۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور ڈیفنس کوآپریشن بھی تھی، لیکن یہ بات بہت اوپن نہیں تھی کیونکہ ایران دیگر مسلمان ممالک کو اس کوآپریشن سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، جو اس وقت فلسطین کے حوالے سے بہت جذباتی تھے۔ کہتے ہیں اس وقت ایران اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ایک دوسرے کے بہت قریب تھی، اور اسرائیل ایران کے میزائل پروگرام میں بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن ایران میں انقلاب کے بعد اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی۔ ایک نئی اسلامک اسٹیٹ بن گئی جس کے رہنما آیت اللہ خمینی تھے، اور ان کا ورلڈ ویو ایران کی بادشاہت سے بہت مختلف تھا۔ وہ عالم اسلام میں ہونے والی سازشوں اور دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو قرار دیتے تھے، اور اسی طرح فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ اسرائیل کر رہا تھا اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ زائنزم کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا تھا۔ ایران نے اس انقلاب کے بعد اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات مکمل توڑ دیے۔ فلائٹ روٹس کینسل کر دیے گئے۔ آیت اللہ خمینی نے ہر سال رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس منانے کا اعلان بھی کر دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ وہ موقع تھا جب فلسطین ایک عرب نیشنلسٹ ایشو سے نکل کر تمام مسلمان ملکوں کا ایشو بن گیا اور ایران اسے لیڈ کرنے لگا۔ اب ایران ایسے گروپس کو سپورٹ کرنے لگا جو ریجن میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ گروپس لبنان، شام، عراق اور یمن میں ہیں جن کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ یہ پریڈومیننٹلی شیعہ گروپس ہیں اور ایران انہیں ایکسس آف ریزسٹنس قرار دیتا ہے۔ ان میں حزب اللہ بھی ہے، حماس ہے، یمنی حوثی باغی جیسے گروپس ہیں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران ان گروپس کے ذریعے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرواتا ہے اور ان کو میٹیریل سپورٹ دیتا ہے۔ کچھ لاسٹ ڈیکیڈز میں یہ تنازع امریکہ مخالفت اور فلسطین سے نکل کر دیگر ایشوز تک آ گیا۔
ایک ایسا ہی ایشو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے جس کی اسرائیل کی طرف سے سخت مخالفت کی جاتی ہے، اور اسرائیل نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کبھی ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانے دے گا۔ حالیہ کانفلکٹ سے پہلے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے خلاف اگر کارروائیاں کرتے تھے تو وہ اس کو اون نہیں کرتے تھے، اور یہ کارروائیاں ڈائریکٹ نہیں تھی، یہ پراکسیز کے تھرو ہوتی رہی اور ایک شیڈو وار جیسی صورتحال تھی، اور یہ کم ہی دیکھا گیا تھا کہ یہ اوپن ہاسٹیلٹی میں تبدیل ہو۔ لیکن اس مرتبہ یہ کانفلکٹ بہت غیر معمولی ہے۔ اسرائیل نے شام میں ایران کے قونصلیٹ کو ٹارگٹ کیا، اسی طرز کے اور بھی حملے کیے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو جو حملہ کیا تھا اس کے پیچھے بھی اسے ایران کی حمایت حاصل تھی۔ ایران نے اسرائیل کی طرف اپریل میں ایک ڈرون اور میزائل اٹیک کیا۔ اسرائیل نے پہلے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا، پھر حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی، جس کے جواب میں ایران نے پھر سے اسرائیل پر میزائلوں کا حملہ کیا۔ حالیہ کانفلکٹ نے دونوں ملکوں کو ایک شیڈو وار سے نکال کر ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ کی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔